اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خاوند اور بیوی کے تعلق، حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس موضوع مضمون کے حساس، اہم اور نازک ہونے کی وجہ سے میرے جی میں ہے کہ میں جتنا بھی اس کو ڈیٹیل میں لے جا سکوں میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجالس میں ایک مجلس میں میں نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے بارے میں بات کی تھی۔ جن دوستوں نے اسے سنا ہے انہیں یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا ہے کہ بیویاں تمہارے لباس ہیں، بیویوں سے کہا ہے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ اور لباس کے دو کام میں نے بتائے تھے کہ وہی دو کاموں کی طرف، انہی دو حقوق کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے یواری سواتکم، اور دوسرا یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے وریشا۔ تو لباس سے تشبیہ دے کر دونوں کو یہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی کمیاں چھپائے اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے، بیوی اپنے خاوند کی کمیاں چھپائے اور خوبیوں کو اجاگر کرے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ 10 خوبیوں میں ایک کمی 11ویں ہے تو بس وہی پکڑیں گے، 10 کو نظر انداز کریں گے۔ جان بین سے یہی حال ہے۔ تو لباس میں دو ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ حوصلہ افزائی کرنے سے دل بڑھتا ہے۔ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر کھانا کھانے تشریف لے گئے تو انہیں کھانا بہت پسند آیا، تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے تیار کیا ہے، بنایا ہے؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم۔ تو کہا اس کو پردے میں بلاؤ۔ وہ آئیں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت ہی اچھا اور بڑھیا بنا ہوا تھا، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا۔ تو وہ خاتون پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا کیا ہوا، کس بات پہ یہ رونا آ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضرت میں آپ کے مرید کے ساتھ 30 برس سے زندگی گزار رہی ہوں، ایک دفعہ بھی اس نے مجھے میرے کسی کام پہ نہ کبھی حوصلہ افزائی کی نہ کبھی تعریف کی۔ یہ وہ کمی ہے جس سے گھر کی زندگی بہت ہی زیادہ پھیکی پڑ جاتی۔ خاوند کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی بیوی، یا خاوند بیوی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، یا دونوں مل کے اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، تو وہ تعلق یہ پھیکا پڑ جاتا ہے، محبتیں کمزور پڑ جاتی۔ تو یہ دو چیزیں تو میں نے پہلے بتائی تھی، میں نے مختصر دوبارہ کہہ دی۔ ایک اور چیز جو ذہن میں آئی کہ لباس کا کام ہے حفاظت کرنا۔ لباس ہمیں ننگے پن سے حفاظت کرتا ہے، لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، آندھی سے، طوفان سے، ریت کا ہو، مٹی کا ہو، گرد و غبار کا ہو، لباس ہمارے لیے شیلٹر بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک تیسری چیز اس لباس کی تشبیہ میں جو خاوند اور بیوی کو اللہ تعالیٰ اشارتاً فرما رہا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بیوی اپنے خاوند کی حفاظت کرے۔ چونکہ آج کل جو دائیں بائیں کے رشتے ہیں، لڑکے کی طرف سے جو رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی خالہ، وہ زندگی میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچی کی زندگی تلخ ہو جائے، اور بعض اوقات بچی کے ماں باپ بہن بھائی اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچے کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ تو لباس کے اندر ایک تیسری ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اوروں کو بے عزت کرنا شروع کرو، حفاظت سے مراد یہ کہ اس کی دل شکنی
اور اس کی بے اکرامی کی کوئی بھی شکل بننے لگے، کسی کی طرف سے بھی بنے، تو اس کے آگے اس کو محفوظ کرو، اس کے آگے کھڑے ہو، اور سارے ناگواریاں اور یہ غلط رویہ اپنے اوپر برداشت کرو، اسے سکھ پہنچاؤ۔ کسی بھی جگہ پر میری بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اپنے ماں باپ سے کہ گستاخ ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لو، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اعتدال میں لانے کے لیے سارے باتیں ہیں کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو منفی رویے ادھر سے آ رہے ہیں ان کا رد کرو، ان کو عزت، احترام، محبت اتنی دو کہ پہلے سے بھی بڑھ جائے۔ بیوی کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی ایسے رویے آئیں جو خامند کی عزت کو مجروح کریں تو بیوی سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے خامند کی حفاظت کرے اور ان کے سارے کڑوے کسیلے اپنے اندر جذب کرے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا معاملہ نہ کرے جس سے کسی بھی رشتے کی توہین ہو، ناقدری ہو اور وہ بے قیمت ہو، یا یہ تاثر بن جائے کہ بھئی یہ صرف آپس میں ہی ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ ویسے تو یہ بے جا باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کر بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام ہے، یہ تو بس خامند کی غلام بندی بن گئی ہے، نوکرانی بن گئی ہے، اس کو کوئی رشتہ یاد نہیں، اس قسم کی باتیں چلتی رہتی۔ تو لباس میں دو پہلے بتائے تھے، تیسرا یہ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کروں، حتیٰ کہ اولاد اور ماں کے درمیان بھی میں حائل ہو جاؤں۔ اور ماں ہے تو اولاد اور باپ کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ کہ اولاد کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہونے لگے ماں کے حق میں تو خامند حفاظت کرے، باپ کے حق میں ہے تو بیوی حفاظت کرے۔ بعض باپ اولاد کے پیچھے ماں اپنی بیوی کو بے عزت کر دیتے، بعضی مائیں اپنے بچوں کے پیچھے اپنے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی نادانی کی چیز، اور یہ جتنا ان کا تعلق قریب ہوگا، بیچ میں کوئی خلل اندازی نہیں کرے گا، اتنا یہ رشتہ مضبوط اور قوی ہوگا۔ اس لیے عربوں میں دستور ہے کہ کہتے ہیں الگ گھر بناؤ، الگ گھر بناؤ اور وہاں اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، وہ تمہاری بیوی بن کے جا رہی ہیں۔ ہمارا ماحول نہیں کہ جو بیچاری آتی ہے وہ خامند کی بھی نوکری کرتی، اس کی ماں کی بھی، اس کے باپ کی، اس کی بہنوں کی، اس کے بھائیوں کی، پھر اس کے بعد بھی وہ شام کو تانے سنتی ہے، جلی کٹی سنتی ہے۔ تو عربوں میں یہ بڑا خوبصورت یہ دستور رواج ہے کہ الگ گھر ہوگا تو شادی ہوگی۔ اب ہر آدمی تو الگ گھر نہیں بنا سکتا ہے، تو پھر یہ اچھا بھائی تم کرائے پر لے لو، ایک کمرہ لے لو، ایک کچن، ایک باتھ لے لو۔ یہ پورے عرب میں یہ دستور ہے کہ بچی کی رخصتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خامند اس کے لیے کوئی جھونپڑا خیمہ الگ لگا لے، پھر ہوتی، ورنہ وہ ایسے نہیں کرتے۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت خوبصورت چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان ہر وقت کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ نہ ہو جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ ساس ایک عجیب رشتہ بن گیا، سسر ایک عجیب رشتہ بن گیا، دیور دیورانی، جیٹھ جیٹھانی، یہ عجیب و غریب خوفناک۔ یہ تو بڑے خوبصورت اور پیارے رشتے تھے لیکن انتہائی خوفناک رشتے بن چکے ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب کی معاشرت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور شریعت نے اس کی تائید کی ہے جو عربوں میں ہو رہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے کہ خامن کے لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو الگ گھر دے، وہ مطالبہ کرے مجھے الگ گھر چاہیے، اگر یہ توفیق اور استعداد اس کو حاصل ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر ہو، اس میں دونوں خامند اور بیوی رہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے خود جائے، یہ بچی اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے گاہے گاہے خود جائے، ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بچے کے ذمے ہے، بچی کے اس بچی کے ذمے نہیں ہے، اور بچی کے ماں باپ کی کوئی چیز ہے تو اس کے خامند کے ذمے نہیں، اس بچی کے ذمے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بھئی بعض کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ایک کمرہ اس کو الگ دے،
ایسا کمرہ جس کی چابی اس بچی کے پاس ہو، جس میں اور کسی کا دخل نہ ہو، ایک باتھ روم ٹوائلٹ اس کو دے جس میں صرف وہی استعمال کرتی ہو یا اس کا خامن اور کوئی استعمال نہ کرتا ہو، اور ایک کچن اس کو الگ دے جس میں صرف وہی کام کرے اور کسی کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کچن الگ کیا جائے، تو ایک چولہا لا کے دے دے ایسی جگہ کہ بھائی یہ تیرے لیے میں لایا ہوں، یا از خود خوشی سے مل کے کوئی رہنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپس میں توڑ نہ ہو، الفت و محبت سے ہو۔ لیکن عام طور پہ یہی چیزیں ہیں جس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، بہت بڑا بم بن جاتی ہے۔ تو شریعت نے اس کا سد باب کیا، کمرہ الگ دو، کچن الگ دو، باتھ روم ٹوائلٹ الگ دو، تو بہت سارے جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بیوی کے حقوق میں ہے، اس نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اس نے صحیح آپ سے مطالبہ کیا، یہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو جتنا اس رشتے میں خارجی رشتے کم داخل ہوں گے اتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس میں آپ باہر کی سنو گے، کبھی اس کی کبھی اس کی، اتنا آپ کی تلخیاں بڑھتی جائیں گی، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہمارا معاشرہ ہے کہ سننی تو پڑتی ہے، تو اگر تمہیں سننی پڑ جائے تو میں دیکھو تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی بیوی سے ضرور پوچھ لینا، اور بیوی اگر ایسی سنے خامند کے بارے میں تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے خامند سے ضرور پوچھ لینا۔ 95%، 99% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں یا غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن عام ماحول میں یہ ہے نئی تحقیق کرتے اور آتے ہی چڑھائیاں کر دیتے ہیں، اور کیا سے کیا کر کے اپنے گھر کو خود بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے فون آیا جاپان سے، تو پتہ نہیں کون تھا، کہنے لگا مولانا طارق جمیل صاحب بول رہے ہیں؟ میں کہا جی بول رہا ہوں۔ تو اس نے ایک دم زار و قطار رونا شروع کر دیا، دھوڑیں مار کے، ہچکیاں بند کی۔ میں نے کہا میرے بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا کاش میں نے آپ کے بیان آج سے 5 سال پہلے سنے ہوتے تو میرا گھر ٹوٹنے برباد ہونے سے بچ جاتا، میرا گھر ختم ہو چکا ہے۔ میری بیوی جیپنیز تھی، اس کو مسلمان کیا تھا، اور 5 بچے تھے، جب وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، بچے بھی لے گئی ہے، لیکن میں اسے قصوروار نہیں قرار دیتا، میں مجرم ہوں، مجھے نہیں پتا تھا گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تو میں نے اپنے بد اخلاقی سے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ کاش آپ کی یہ باتیں میں نے آج سے 5 سال پہلے سنی ہوتی تو میرا گھر بھی اجڑنے سے بچ جاتا۔ ایسے کتنے گھر ہیں جو بچ سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا ہم احتیاط کر لیں، تھوڑا سا سلوک اچھا کر لیں، بول میٹھا کر لیں، مسکرا کے ملنا سیکھ لیں، ناگواریاں تلخیاں اندر ہضم کر لیں، برداشت کر لیں۔ ہیرے میں کیا خوبی ہے؟ صرف برداشت ہے، کوئلہ برداشت کرتا ہے، چمک کے ہیرا بن جاتا ہے۔ آپ برداشت کر لیں، لوگوں کے رویے، خامد اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، رویے برداشت کرو، آپس میں نہ آنے دو کوئی دراڑ، اور کبھی آپس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہی رہے گی، یہ دنیا ہے تو اس سے بھی برداشت کرو۔ کبھی خامد ابھر جائے بیوی دب جائے، کبھی بیوی ابھر جائے خامد دب جائے، لوگوں کی نادانوں کی باتیں نہ سننا۔ تو بیوی کا غلام بن گیا، تو بیوی کے نیچے لگ گیا، بیوی کے تھلے لگ گیا۔ یہ میرے وہ بھائی ہیں جو بہت نادان ہیں، اپنی نادانی میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے گھروں کو خوشیاں بھی دے، عافیت بھی دے، ہدایت بھی دے، سہولت بھی دے، اور میرے پورے ملک اس نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اللہ اس نفرت کی آگ کو بجھا کر کوئی محبت کا گلستان بنا دے، چمکا دے۔ السلام علیکم۔